انا للہ و انا الیہ راجعون، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے۔ شاید یہ وہ پکار ہے جو زیب چیمہ اور زین چیمہ کی آخری سانس کے ساتھ ان کے منہ سے نکلی اور ہوا میں پیوست ہو گئی۔ شاید زیب چیمہ اور زین چیمہ کی ناحق قتل ہونے والی روحیں یا ان کا سراپا اس ضلع کی انتظامیہ سے، پولیس سے اور سیکیورٹی کے اداروں سے چیخ چیخ کے یہ پوچھ رہا ہے کہ ان کا قصور کیا تھا۔ کیا زیب اور زین چیمہ کا قصور یہ تھا کہ وہ اوورسیز پاکستانی تھے اور وہ سیلف میڈ تھے؟ کیا ان کا قصور یہ تھا کہ وہ باہر بیٹھ کے دیار غیر میں بیٹھ کے پیسے کما کے اپنے ملک میں بھیج کے اس ملک کی معیشت کو مضبوط کر رہے تھے، جو کہ آج 40 دن گزرنے کے باوجود ان کے قاتل کیفر کردار تک تو پہنچنا بہت دور کی بات ہے، پولیس کے شکنجے میں بھی نہیں ہے؟ جب آپ کا دل کرتا ہے تو ایک ٹک ٹاکر قتل ہوتی ہے اسلام آباد میں، اس کے قاتل کو 12 گھنٹے کے اندر پکڑ لیا جاتا ہے، ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہوئے یا پھر کوئی کیمروں کا یوز کرتے ہوئے، فون کا یوز کرتے ہوئے، کال ریکارڈنگز کا ٹریکنگ کرتے ہوئے، جس طرح بھی۔ لیکن جب آپ سیریس نہیں ہوتے تو 40 دن گزرنے کے باوجود زیب اور زین چیمہ کے قاتلوں کو ان کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ کون قاتل؟ جو موٹر سائیکل پر آئے اور ایک ماں اور اس کی بیٹی، ماں اور بہن کے سامنے زیب اور زین کو گولیوں سے چھلنی کر کے قتل کر کے چلے گئے۔ کلیجہ پھاڑ دینے والے مناظر دیکھے اس ماں نے، جس کی آہو بکا نے آسمان تک کو سرخ کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان مظلوموں کے قتل کے بعد آسمان سرخ ہو گیا تھا ضلع شیخوپورہ میں۔ وہ بہن، اس بہن کا کیا قصور ہے کہ جس بہن کے سامنے اس کے بھائیوں کو اس سے چھین لیا گیا، اس کے بھائیوں کے سینے میں گولیاں پیوست کر دی گئیں اور وہ بہن جو ہے وہ چیخیں مار مار کے بے ہوش ہو گئی۔ اس باپ کا کیا قصور ہے جو دائر غیر میں بیٹھ کے سٹل ابھی بھی اپنے بیٹوں کے ناحق قتل کا جو انصاف ہے اس کا منتظر ہے؟ اس بھائی کا کیا قصور ہے؟ اس بیوہ کا کیا قصور ہے جس کی شادی کو بھی 1 سال ہوا تھا؟ زیب چیمہ کی بیوہ کا 1 سال بھی شاید پورا نہیں ہوا تھا اور اس کا سہاگ اس سے چھین لیا گیا، اس کا سہاگ اجاڑ دیا گیا۔ ہم نے اور آپ نے تو ابھی قیامت کو وٹنس کرنا ہے، لیکن زیب چیمہ کی بیوہ کے لیے تو قیامت آ چکی۔ وہ جو زین اس کا بھائی، اس کا کیا قصور تھا جس کے لیے ماں نے، باپ نے اس کے سیرے سے جانے تھے بھی، کئی ارمان سوچے ہوئے تھے اس کے؟ کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا ان دونوں کو؟ پولیس فیل ہو چکی ہے آج کے دن تک پتہ لگانے میں۔ وہ کسی نے فیس بک پہ لکھا تھا کہ شاکاش زیب چیمہ کو ٹک ٹاکر یا انفلوئنسر ہی ہوتا تو آج کم از کم اس کے قاتلوں کو پتہ تو چل جاتا۔ یہ کوئی ہائی پروفائل ٹارگٹ کلرز تھے؟ یہ کوئی را اور موساد کے ایجنٹس تھے جن کا سراغ نہیں مل رہا آپ کو؟ یا یہ جو قتل ہونے والے 2 نوجوان ہیں، یہ کوئی بہت ہائی پروفائل جو ہے وہ وانٹڈ کرمنلز تھے کہ جن کا قاتل جو ہے کوئی قوت آپ کو ڈھونڈنے سے روک رہی ہے؟ یہ کس کو پاگل بنایا جا رہا ہے؟ وہ فیملی، وہ باپ جو آج دائر غیر میں بیٹھا ہے، وہ خاندان جس کا ایک ہی چشم و چراغ علی چیمہ نامی باقی بچہ ہے، جن کو اپنے دشمن کا ہی نہیں پتا کہ ان کا دشمن ایگزیکٹلی ہے کون، اس فیملی کو انصاف فراہم کرنا آپ کا کام ہے، سیکیورٹی اداروں کا کام ہے، لیکن یو ہیو فیلڈ اٹ۔ یہ پولیس کی شکست یا ہار نہیں ہے، یہ پولیس کی سستی یا کاہلی نہیں ہے، یہ انسانیت کی شکست اور انسانیت کی ہار ہے۔ کاش آج زیب چیمہ زندہ ہوتا تو میں اس کو دکھاتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو تم دوست کہتے تھے، جس طرح تمہارا مقدمہ لڑنا چاہیے تھا، جس طرح تمہیں انصاف لے کے دینے کے لیے جنگ لڑنی چاہیے تھی، تمہارے دوستوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ میں آج زیب چیمہ کا دوست یا میوچل فرینڈ یا تعلق دار یا شہردار ہو کے نہیں، بطور انسان آپ سے مخاطب ہوں، بطور انسان اس کے لیے آواز بلند کر رہا ہوں۔ آج میں زیب چیمہ کے لیے آواز بلند کروں گا، کل کو میری ماں کا بیٹا زیب چیمہ نہیں بنے گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ یہ اس ضلع شیخوپورہ میں کیا ہو رہا ہے؟ میں تو حواس باختہ ہوں اس دن سے جس دن سے یہ 2 نوجوان جو ہیں ان کو گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا، آج بھی اس کے قاتل دندراتے پھر رہے ہیں۔ پولیس سب کچھ جانتی ہے، پولیس کی مرضی ہے جی، لیکن بہرحال میری دست بستہ گزارش ہے
क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के हेड AIG सुहेल जफर चड्ढा साहब से। चड्ढा साहब, आई वॉज इन स्कूल और कॉलेज, आई डिडंट रिमेंबर इट कम्प्लीटली, मुझे अच्छी तरह याद नहीं, लेकिन मैं स्कूल या कॉलेज में पढ़ता था जब आप DPO शेखुपुरा थे। आपके आने के बाद जो जुराइम पेशा अफराद थे वो चूहे की तरह बिलों में दुबक के बैठ गए थे। आपके बारे में एक टर्म मशहूर थी, फुल फ्राई और हाफ फ्राई, मुझे आज भी याद है। आपके उस एक्शन से जिला शेखुपुरा अमन का गहवारा बन गया। मुझे अभी भी याद है कि इस जिले की हिस्ट्री में 2 ही पुलिस वाले काम के गुजरे हैं, एक जुल्फकार चीमा साहब और दूसरे सुहेल जफर चड्ढा साहब। चड्ढा साहब, मेरी आपसे दस्तबस्ता उम्मीद है, गुजारिश है कि मेरी सारी उम्मीदों का मरकज़ो महवर, मुझ समेत ज़ेब चीमा की फैमिली की उम्मीदों का मरकज़ो महवर सिर्फ आप हैं। सिर्फ आप वो हैं, आप वो शख्सियत है, वो मर्द हैं, वो जाहिद मर्द यहाँ हैं जो इस फैमिली को इंसाफ दिला सकते हैं जिनको अभी तक अपने दुश्मन के नहीं पता चल सका। ये फैमिली शदीद खतरे में, स्टिल खतरे में है। सबसे पहले चड्ढा साहब, प्लीज स्टेप फॉरवर्ड और इनको सिक्योरिटी फराहम की जाए और इस केस को अपनी सुपरविजन में पर्सनल पेन लेके आप हल करें। इनके कातिलों को कैफे किरदार तक पहुंचाएं और इबरत का निशान बनाएं। उस माँ के आंसू जो हैं, उस बहन की जो चीखें हैं, उनका कोई तदारुक करें। उस माँ की मुस्कुराहट का बायस बने। उसकी माँ के बच्चे तो वापस नहीं आ सकते चड्ढा साहब, लेकिन कम से कम आप उसकी माँ को उसके बच्चों का इंसाफ दे के उसके कल्ब को सुकून तो फराहम कर सकते हैं ना। और आखिरी बात, जब तक ज़ेब चीमा और ज़ैन चीमा के कातिल नहीं पकड़े जाते, हम चुप करके नहीं बैठेंगे। हम बोलेंगे, डंके की चोट पे बोलेंगे। और इनके वो दोस्त जिन्होंने हक के दोस्ती अभी तक अदा नहीं किया, जो मसलहत पसंदी का शिकार है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आज ज़ेब की बारी है, कल आपकी बारी भी आएगी अगर आप खामोश होंगे। बहुत शुक्रिया।